وہ مدینہ سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ منہ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام میں شرف روحہ کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کی کثرت سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاز سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرہ سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بلائی کنارے کے اس مشرقی حصہ پر پڑاؤ ہوتا جہاں کینکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحا میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹھیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں نماز پڑھتے، اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کینکریوں اور ریت کے کشادہ نالے کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے سار و نشانات کو پھاڑ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔